سرور عشق میرا، تحریر ہما قریشی، کتنا بچے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد محب ایک ضروری کال آ جانے پر بالکنی میں چلا گیا تھا۔ البتہ وہ ہتھیلیاں آپس میں مسلتی بیٹھ کے سرہانے بیٹھی آئندہ وقت کو لے کر خوف زدہ سی تھی۔ یہ فیصلہ نہ جانے اس کی زندگی کا کون سا رخ اختیار کرنے والا تھا۔ وہ جلد بازی میں چند ایک مجبوریوں کے تحت انتہائی قدم اٹھا تو چکی تھی، مگر دل عجیب وسوسوں میں گھرا ہوا تھا۔ فلک، وہ کب بالکنی سے خوابگاہ میں آیا تھا، اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ جی، وہ گڑبڑا کر ہوش میں آتی بیڈ پر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ ابھی تک یوں ہی بیٹھی ہیں، سوئی نہیں؟ وہ گھڑی میں وقت دیکھتا ذرا چھمبے سے بولا۔ جہاں گھڑی 10 کا ہندسہ عبور کر رہی تھی، وہ محب میں آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ ذرا جھجک کر بڑی دقت کے بعد بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ محب کو یکدم احساس ہوا تھا کہ آج ان کی زندگی کی نئی شروعات تھی۔ اچھا؟ وہ خود بھی تذبذب کا شکار خاموش سا اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تھا۔ ایک عجیب سی سچویشن بن گئی تھی۔ میں صوفے پر سو جاتی ہوں۔ مخمصے کے شکار محب نے کسی سوچ کے تحت اس کی جانب ابھی 2 قدم اٹھائے ہی تھے کہ وہ گڑبڑا کر بول پڑی تھی۔ لیکن کیوں؟ وہ منک ہوا۔ وہ یہ آپ کا بیڈ میں وہ شدید بکلاہٹ میں مبتلا وہ گھبراہٹ میں بے معنی سے لفظ بول رہی تھی۔ فلک، یہاں آئیے میرے پاس۔ وہ نرم لہجے میں بول کر 2 قدم اٹھا کر نزدیک جاتا، اس کا ہاتھ تھام کر اپنے مدِ مقابل لایا، جس کا نازک سا ہاتھ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں کوئی ڈیلی سوپ نہیں چل رہا جو آپ صوفے پر سوئیں گی اور میں بیڈ پر۔ ہمارا باقاعدہ نکاح ہوا ہے۔ آپ شرعی بیوی ہیں میری، اور ایک بیوی کا کیا مقام ہوتا ہے میں یہ بات بخوبی جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمارا نکاح کچھ شرائط کی بنا پر ہوا ہے، میں اس بات سے ہرگز بھی انکاری نہیں ہوں، مگر یہاں خود کو میری موجودگی میں غیر محفوظ نہ سمجھے۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے ہمیشہ سے ہی بیوی نامی بلا سے خاص قسم کی چڑ رہی ہے، مگر میں کوئی بغیرت قسم کا مرد ہرگز نہیں ہوں جو عورت کو اس کے مقام سے محروم رکھوں۔ اس رشتے کے تقاضوں کو نبھانا خوب جانتا ہوں۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود اس کا مومی ہاتھ نرمی سے سہلاتا گمبھیر لہجے میں سمجھانے کی غرض سے گویا ہوا تھا، جبکہ وہ بھوری آنکھیں اس کے وجیح چہرے پر مرکوز کیے اس کی آواز کے سائے میں جکڑی بس اسے تکتی رہ گئی۔ فلک، آپ جانتی ہیں نا کہ میں نے یہ نکاح کیوں کیا ہے؟ وہ اسے خاموش خود کو ٹرانس میں دیکھتا پا کر بھاری لہجے میں استفساریہ بولا، گو کہ اگر ابھی وہ اس رشتے کو نبھانے کے لیے مینٹلی طور پر پریپیئر نہیں تھی تو وہ اسے سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت دے گا، کیونکہ مقابل کھڑی لڑکی بھی ایک عام سی انسان تھی جو یقیناً اس رشتے کو لے کر دل میں معصوم جذبات اور احساسات رکھتی تھی۔ نہیں محب، ایسی بات نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ وہ چونک کر ہوش میں آتی اس کے تھامے ہوئے ہاتھ کو مان بھرے انداز میں ہولے سے دباتی مسکرائی۔ آر یو شیور؟ وہ مبہم انداز میں گویا ہوا تو وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتی، ذرا جھجک کر پیش قدمی کرتی، اس کے کشادہ سینے پر اپنا سر ٹکا گئی تھی، جبکہ وہ اس ادا پر بھرپور انداز میں مسکراتا سرشاری کسی کیفیت سے دوچار اس کے گرد اپنی سحر انگیز قربت کا حصار قائم کر گیا۔ سرور عشق کی مستی کہاں ہے سب کے لیے، وہ مجھ میں جذب ہوا آ کے ایک شب کے لیے، وہ ایک کرب ہنسی جو مجھے ہوا ہے عطا، نہ تیرے رخ کے لیے ہے نہ تیرے لب کے لیے، کبھی تو الٹے سرے عام وہ نقاب اپنی ترس رہے ہیں سبھی بادۂ عنب کے لیے، تیرے وصال کی کب آرزو رہی دل کو کہ ہم نے چاہا تجھے شوق بے سبب کے لیے، دل حزین کو 2 عالم نہیں بہا جس کی، لٹایا میں نے اسے تیری ایک چھپ کے لیے، وہی کرن جو چرخ رہ گئی تنہا، وہ سوگ بن گئی تاروں کی ہر طرف کے لیے، عظیم عشق شے دوسرا بسا دل میں، وہی عجم کے لیے ہے وہی عرب کے لیے۔ یہ منظر ہے کوئٹہ شہر کے پوش علاقے میں واقع 2 منزلہ حویلی نما تعمیر کی گئی شمی منزل کا، جہاں سفید رنگ چھوٹی سی گھٹنوں تک آتی قمیض اور بڑے پانچوں والا غرارہ پہنے شمیم بیگم رشتے والی کے عین سامنے جھولے پر بیٹھی ہاتھ میں سینکڑوں لڑکیوں کی تصاویریں لیے جانچتی نگاہوں سے دیکھتی، ساتھ ساتھ ان کا شجرہ نسب حسب نسب ہی پوچھتی جا رہی تھی، جبکہ رشتے والی بیگم بھی ہاتھ میں پکڑے چائے کے کپ میں بسکٹ ڈبو ڈبو کر منہ میں رکھتی سڑپ سڑپ کی آواز کے ساتھ چائے پیتی لڑکیوں کی خوبیاں بھی گنواتی جا رہی تھی۔ جب یہ آخری تصویر دیکھتے ساتھ ہی ان کا پارا ہائی ہوا تھا، یہ اتنی ہی لڑکیوں کی چھان پھٹک کرتے انہیں دوسرا سال تھا اور لاڈلے پوتے کے لیے کوئی ڈھنگ کی خاندانی لڑکی مل کر ہی نہیں دے رہی تھی، گویا جہاں میں خاندانی لوگوں کا کال پڑ گیا ہو جیسے۔ اری بنو، ہم نے تم سے خاندانی لوگوں کے گھرانے کے رشتے لانے کا کہا ہے، یہ تیلی تنبولی کی لڑکی نہیں چاہیے ہمیں۔
کبھی بنارسی کی لڑکی کا رشتہ لے آتی ہو، کبھی کمہاروں کی، بس اب بہشتی رہ گئے ہیں، ان کا بھی لے آؤ۔ کیا اتنے بڑے شہر میں صاف ستھرے پڑھے لکھے لوگ مٹ گئے ہیں؟ انہوں نے سامنے سے اب برقع میں ملبوس اسکارف نما دوپٹے کی ڈوریاں تھوڑی کے نیچے کس کر بیٹھی رشتے والی کے خوب لتے لیے تھے۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے اپنے خوبرو پوتے کے لیے اچھی خاندانی بہو کی تلاش میں تھی اور اب تک اس تلاش میں چپلیں تک گھس گئی تھی۔ لڑکیوں کی ذات بات کا سن وہ تفخر آمیز لہجے میں بولی تھی۔ غرور ان کے لفظ لفظ سے واضح جھلک رہا تھا۔ ارے آپا، آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ لوگ کتنے پیسے والے، جہیز میں گھر گاڑی بینک بیلنس سب لکھ کر آئے گی۔ خاندان کے چکر میں پیسے والے نہیں ملیں گے۔ ویسے بھی آج کل خاندانی لوگ کنگلے ہوئے بیٹھے ہیں۔ رشتے والی بھی خوب منطقی تھی، ہاتھ نچا نچا کر وہ بھرپور اداکاری کے جوہر دکھاتی، ذرا منہ بسوتی منمنا کر بولی، ساتھ ہی پیسٹری اٹھا کر منہ میں رکھی تھی۔ شمیم بیگم نے چہرے پر ناگوار تاثر سجائے اس ندیدی کو گھور کر دیکھا تھا۔ ارے بی بی، اٹھو یہاں سے فوراً اور نکل جاؤ ہمارے گھر سے۔ خود تمہاری ندیدیوں جیسی حرکات و سکنات ہے، کیا سب کو اپنے جیسا سمجھ لیا جو چلی ہوئی ایک لکڑی سے ہانکنے؟ ارے کیا روپے پیسے کی کمی ہے ہمارے گھر میں جو ہم اب ایسے ویسوں میں شادی کر لیں؟ اپنے پوتے کے لیے خاندانی بہو چاہیے ہمیں۔ اگر تمہارے پاس ان 9 لتیوں کے علاوہ کوئی ڈھنگ کا رشتہ ہے تو بتاؤ، ورنہ چلتی بنو یہاں سے۔ شمیم بیگم کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ ارے آپا، آپ تو بلا وجہ غصہ کری ہیں، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ آج کل یہ گھر خاندان دیکھتا کون ہے؟ بس دونوں طرف سے یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اچھے کھاتے پیتے ہوں، یہی کافی ہے۔ وہ جلدی سے مسکراتی خوش آمدی لہجے میں بولی تھی، اچھے کھاتے پیتے ہوں، بھلے سے ان کی بیٹی گھر کا تیا پانچا کر کے رکھ دے، بھائی ہمیں ان کے گھر خاندان حسب نسب کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ ارے بنو، خون کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ آج کل آ جاتی ہے نا چٹ پونچیوں کے خاندان سے 9 دولت مندوں کی اولادیں، گھر خاندان کا پورا شرازہ بکھیر کر رکھ دیتی ہیں۔ خاندانی لوگ اپنی بہن بیٹیوں کو رکھ رکھاؤ سے بیاہتے ہیں، گھر کو جوڑ کر رکھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ارے اب تم کے ساتھ والے گھر کا ہی حال دیکھ لو، کچھ نہ دیکھا لڑکی میں، بس رنگ روپ اور دولت دیکھ کر بیاہ لائی۔ اس چٹانگ بھر کی لڑکی نے گھر میں آتے ہی 3 تیرا کر دیا، تگنی کا ناچ نچا رہی ہے پورے کنبے کو۔ لو بھلا بتاؤ، ذرا کھانے پینے پر بھی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اب تم خود سوچو، اتنے چھوٹے خاندان کی آ گئی تو پھر وہ تو ہمارے نوالے بھی گنے گی۔ نہ بھائی نہ، خاندانی لوگ چاہیے مجھے، جن کی لڑکی اپنے گھر سے کھائی پی ہو تو یہاں آ کر اعتدال سے رہے گی، ورنہ میرے بچے کی تو پوری زندگی اس حوض کی ماری کی حوض پوری کرنے میں ہی کٹ جائے گی۔ پان دان مسحری نما جھولے پر رکھتی اب وہ سروتے سے چھالیاں کاٹ رہی تھی۔ مطلب اگر لڑکی والے پیسے والے نہ بھی ہوں تو چلے گا؟ وہ بھومی اٹھاتی جیسے ان کی دل کی بات لینا چاہتی تھی۔ ہمیں لڑکی چاہیے، اس کے پیسے سے ہمارا کیا لینا دینا بھائی، مگر ہاں شرط یہی ہے کہ خاندانی ہونا چاہیے۔ پیسے کا کیا ہے، وہ تو آتا جاتا رہتا ہے۔ ایک تیز چونے والا پان ان کی سمت بڑھاتی وہ نتیجے پر پہنچی تھی، چلو پھر آپا، مجھے 2-4 دن دو۔ ایک بہت ہی نیک سیرت اور خاندانی لڑکی ہے میری نظر میں، اور پیسے والے رکھ رکھاؤ والے بھی ہیں۔ میں دیکھتی ہوں اس کی کہیں ہو تو نہیں گئی، پھر چلیں گے اس لڑکی کے گھر۔ وہ منہ میں تیز چونے کے پان کا ٹکڑا رکھتی تیزی سے بولتی، اپنا بٹوا اٹھا کر شمیم منزل سے باہر نکل آئی تھی۔ المیرا، وہ جو کالج جانے کے ارادے سے تیار ہو رہی تھی، اپنی ماں کی آواز پر چونکی، جو کچن میں کھڑی تھی۔ یس مام۔ وہ قدم اٹھاتی کچن میں ہی چلی آئی تھی، جہاں وہ کھڑی غالباً اپنے لیے کافی پھینٹ رہی تھی۔ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایک کام کرو نا کہ آج تم بیکری چلی جاؤ ہنی، اس کی ماں نے نزاکت سے گال تھپتھپا کر کہا تھا۔ اوکے مام، شیور۔ وہ تو ویسے بھی آج کہیں باہر جانا چاہ رہی تھی تاکہ اس شخص کا پتہ لگا سکے جو یکدم غائب سا ہو گیا تھا۔ اب ایسے میں بھلا اس سے اچھا موقع کہاں مل سکتا تھا۔ اوکے، خیال رکھنا، اور ڈیئر ہنی، میری کسٹمرز کو بالکل بھی تنگ نہ کرنا، اچھے سے ڈیل کرنا ان سے، اوکے۔ وہ پیچھے سے ہانک لگاتی اپنے روم میں چلی گئی، جبکہ المیرا کے دماغ میں کسی اور قسم کے ہی خرافات چل رہی تھی، جنہیں وہ جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کثرتی مضبوط جسم، توانا مردانہ سینہ اور جسم پر بنے انگنت ٹیٹوز جو سیاہ رنگ سینڈوں سے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اس وقت مخصوص سیاہ رنگ ٹراؤزر میں ملبوس تھا، لمبے براؤن شیڈڈ سلکی بالوں کو پونی سے آزاد کر رکھا تھا۔ وہ اس وقت جم میں موجود ٹریڈمل پر بھاگتا پسینے پسینے ہو رہا تھا، ساتھ ہی کان میں ایئرپوڈ لگائے کسی سے باتوں میں مشغول غصے سے کھو رہا تھا۔ چوڑی پیشانی پر انگنت لکیریں واضح تھیں، ہاتھ میں کئی طرح کے بینڈز ڈالے وہ دیکھنے والوں میں سب سے منفرد، یا یوں کہا جاتا کہ وہ واقعی اپنا اصل بھول چکا تھا۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ دوسری جانب سے ابھرتی اپنے دادا کی سخت آواز پر وہ بگڑا، مجھے اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے آپ سے نہیں کہا کہ میرے نام پر اپنی لاڈلی پوتی کو بٹھا کر رکھے،
ویسے بھی مجھے کسی لڑکی کی بربادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جانیں اور آپ کا خاندان۔ کتنی بار کہا ہے کہ میرا آپ کے خاندان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، وہ گرجدار آواز میں غرایا تھا۔ میں پاکستان کبھی مر کر بھی واپس نہیں آؤں گا سر ابصار۔ کیا آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ ایڈم کے لہجے میں کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ میرا جسم ہے، میری مرضی، میں کچھ بھی کروں، کسی کے ساتھ بھی تعلقات قائم کروں۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے نصیحت کرنے والے؟ وہ ٹریڈ مل پر سے اتر کر قدرے سائڈ میں آ گیا تھا، مگر شدید غصے کے باعث دماغ کی نسیں تک پھول گئی تھی۔ اوہ کمان، یہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے۔ آپ کے سو کالڈ مذہب کا بس چلے تو وہ انسان کو سانس بھی نہ لینے دے۔ وہ استحصائیہ انداز میں مسکراتا کفر بک رہا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی میں کسی گاڈ کی عبادت نہیں کرتا، جو بھی زندگی ہے وہ بس دنیا کی ہے۔ وہ کفریہ کلمات ادا کرتا یہ بات سرے سے بھول گیا تھا کہ وہ ایک مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ اوہ کمان، زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے بھرپور انداز میں جینا چاہیے، اور جن لڑکیوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کی کنٹری کی لڑکیوں کی طرح بیوقوف نہیں ہیں، یہ زندگی کو انجوائے کر رہی ہیں۔ ویسے بھی دو مختلف جنس کے انسان اسی کام کے لیے تخلیق ہوئے ہیں۔ اب وہ اپنے گناہ کی وضاحت پیش کر رہا تھا۔ یہ کائنات خود ہی وجود میں آئی ہے، پلیز اپنا فضول سا رقص دینا بند کر دیں۔ یہ زندگی عطا ہی اسی لیے کی گئی ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کا لطف اٹھا سکے، یہ آخرت کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ عجیب مذاق ہے، یہ فضول کی پابندیاں آپ اپنے باقی پوتوں پر لگائیے گا، مجھ پر نہیں۔ اس نے کفریہ کلمات ادا کرنے میں حد کر دی تھی۔ اوہ کمان سر ابصار، نکاح ابھی تک ہزاروں سال پرانے دور میں جی رہے ہیں آپ لوگ، مطلب آپ لوگوں نے خود تو ساری زندگی ایک عورت پر انحصار کر کے گزار لی، اب آپ یہ چاہتے ہیں میں بھی یہ بیوقوفی کروں؟ وہ مذاق اڑانے والے لہجے میں ہولے سے کہکا لگا گیا۔ اوہ ہو ابصار صاحب، بچہ، واٹ ربش، یہ نسل وسل کچھ نہیں ہوتی، ہر انسان کی اپنی نجی زندگی ہوتی ہے، فضول کے بچے پیدا کر لو، ضرورت کیا ہے ان کی؟ اور ان کی ایک ہی گردان پر جھنجھلا سا گیا تھا، جنہوں نے شادی کی رٹ لگائی ہوئی تھی، پہلے اپنی پوتی کی رودات سناتے رہتے تھے، اسے پیچھا چھوڑا تھا تو اب وہ اس کی شادی کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ جب اس کی ضرورت بغیر شادی کے ہی پوری ہو رہی تھی تو پھر آخر ضرورت ہی کیا تھی فضول میں شادی کرنے کی؟ فضول لوگ۔ وہ سر جھٹکتا رابطہ منقطع کر گیا۔ ہائے ڈارلنگ۔ وہ ابھی موبائل بند کرتا ٹراؤزر کی پاکٹ میں ڈال ہی رہا تھا کہ جبھی اس کی کوئی درجن بھر ایکس گرل فرینڈز میں سے ایک آ کر اس کے گلے کا ہار بن گئی تھی۔ ہیلو بیبی۔ وہ بھی باقی سے اس کا چہرہ چھوتا کمینگی سے مسکرایا۔ آج کی نائٹ کا پروگرام کس کے ساتھ ہے؟ اس نے ابرو اٹھایا۔ آج تو کوئی سی نہیں، مگر اگر تم چاہو تو ہم اس بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ اس کی بے تاثر نگاہوں میں چمک سی ابھری تھی۔ تو پھر چلیں ٹینا کے فارم ہاؤس۔ اس سے نہرے بالوں والی اسپینش لڑکی کی آنکھیں چمکی تھی۔ فارم ہاؤس کیوں؟ میرا اپارٹمنٹ کس دن کام آئے گا؟ وہ اس کے گال پر بائٹ کرتا جو معنویت سے مسکرایا، تو دونوں ہی بے باکی سے کہکا لگا اٹھے تھے۔